الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین۔ عزیزان گرامی، آج ہم اپنی بیٹی کے ختم پاک میں شریک ہیں۔ ایصال ثواب کی محفل ہے اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری ناشکری نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو ولا تکفرون شکری نہ کرو۔ اس آیہ کریمہ کی گہرائی میں اترے تو آپ اس چیز کو جانیں گے کہ فاذکرونی تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، تم میرا چرچا کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ رب کہہ رہا ہے بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری اس بیٹی نے اپنی تعلیم حاصل کی، 5ویں سال میں پڑھ کے مکمل ہو چکا تھا، ابھی اس کے صرف 3 سال باقی رہ گئے تھے، کورس مکمل ہونے والا تھا۔ ماشاءاللہ مقرر بھی تھی، عالم دین بن چکی تھی، عربی عبارات کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا زبردست پڑھتی تھی۔ تو اس نے زمانہ طالب علمی میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ میں نے اسے کبھی نوا کرتے نہیں دیکھا، نماز 5 ٹائم کی پڑھنی، الٹا اپنے کمرے والی جو سہیلیاں تھیں ان کو بھی کہنا، کمرے والی ساتھیوں کو بھی کہنا کہ اٹھو بھائی آپ سستی کر رہے ہیں چلو نماز پڑھو، ان کو بھی نماز کے لیے لے کر جانا، نماز کی تلقین کرنی۔ ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتی تھی، صرف ایک ہی بات کہا کرتی تھی، وہ یہ کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی دین پڑھوں جس طرح دوسرے لوگ دین پڑھتے ہیں، میں بھی دین پڑھوں اور اس دین کو اس طریقے سے پھیلاؤں کہ میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے، میرے ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اور آج باقی جیسی بات ہے، اس کی ہر بات اسی طرح سچی ہے، اسی طرح سچی ہے جس طرح اس نے کہا، اور اس نے دین کی بات کو پھیلانے کی کوشش کی چاہے وہ کیسے بھی ہو۔ اس نے ہر بچی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ کر اسے تلقین کی، بیٹا ایسے نہیں ایسے، سینئر تھی، چھوٹی بچیوں کو سمجھاتی بجھاتی، تو اللہ پاک کا ذکر کرتی رہی ساری زندگی۔ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی زبان پر اس کا چرچا کیا۔ آج ہر گھر، ہر بچی کے زبان پر، ہر بچی کے والدین کی زبان پر، آپ کے علاقے کے اندر ہر گھر میں اس کا تذکرہ۔ یہ میرے رب تعالیٰ کا انعام ہے، ابھی تو یہ پہلا چھوٹی سی جھلکی ہے اس کے انعام کی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ یہ بھائی جان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ایک حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے بیٹے کو قبر میں دفن کر کے ابھی قبر کے اندر ہی کھڑا تھا تو حضرت ابو طلحہ آپ میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر سے باہر نکالا۔ قبر سے باہر نکالتے وقت مجھے کہا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں، میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں۔ میں نے کہا سنائیے۔ آپ نے فرمایا ان ابو الحسن الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ قال اللہ تعالی ملک یا ملک الموت، آپ اللہ تبارک تعالیٰ ملک الموت سے کہتا ہے ملک الموت قبضت ولد عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا۔ لفظ یہ نہیں کہا، رجل نہیں کہا کہ آدمی کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، یہ نہیں کہا فلاں شخص کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، نہ، کلمہ کیا بولا؟ عبدی، میرا بندہ۔ ہر ایک تو یہ کہتا ہے میں رب کا بندہ ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، لیکن رب تعالیٰ کی مرضی ہے، رب تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کسے اپنا بندہ سمجھتا ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کی بندگی کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ایسے شخص کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قبضت ولد عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا۔ کیا تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح کو قبض کیا؟ پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قبضت، تو نے لے لیا، کیا کہا؟ قبضت قرۃ عینہ، تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو لے لیا۔ پھر آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ قبضت، تو نے لے لیا، تو نے لے لیا ثمرۃ فؤادہ، تو نے اس کے دل کے پھل کو لے لیا۔ فؤاد کہتے ہیں ویسے دل کے لیے قلب کا لفظ ہے، لیکن عربی میں جب فؤاد کا کلمہ بولا جاتا ہے نا، عربی میں جب فؤاد کا کلمہ بولا جاتا ہے، فؤاد کا مطلب کیا ہے؟ فؤاد کا مطلب یہ ہے کہ دل کا وہ گوشہ جس گوشے میں ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوا کرتی ہے، اس محبت کے باغیچے کا تو نے پھل توڑا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نعم، ہاں یا اللہ۔ قال، اللہ پاک فرماتا ہے لما قال، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا جب تو نے یہ سارے کام کر لیے، تو میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ قال، اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں حمدک، اس نے تیری تعریف بیان کی، میرے مولا اس نے تیری تعریف بیان کی، واسترجع، اور اس نے کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا تھا، اسی نے لے لیا، کوئی بات، اس کی مرضی۔ اللہ پاک فرماتا ہے قال ابنوہ، اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے بناؤ بیتن فی الجنہ، جنت کے اندر گھر بناؤ، وسموہ، اور اس گھر کا نام کیا رکھنا ہے؟ وسموہ بیت الحمد، اس گھر کا نام جو ہے بیت الحمد لکھ دو، جو پوچھے گا بتانا میرے فلاں بندے کے بیٹے کو جو ہے اسرائیل علیہ السلام لے آئے تھے اور اس نے میری حمد بیان کی، اس کے انعام پر اسے گھر دیا گیا، اس کے انعام پر اسے گھر دیا گیا۔ اور جو ایسے پاکیزہ بچے ہوتے ہیں، جس طرح ہماری بیٹی تھی عبادت گزار، اور ایسا بچہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو اللہ کی راہ میں اور اسے موت آ جائے گھر لوٹنے سے پہلے، ایسا بچہ، ایسی بچی وہ جنتی ہیں اور شہید ہیں، وہ شہید ہیں۔ اور پھر اس نے ڈبل شہادت پائی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ حادثے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے وہ بھی شہید کے درجے کا، حادثے کے ساتھ جو شہید ہوتا ہے وہ بھی، حادثے کے ساتھ فوت ہوتا ہے وہ بھی شہید ہے، اس نے ڈبل شہادت۔ ایسے بچے قسمت والے ماں باپ کو ملتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب کی طرف راضی خوشی ہو کر، اس حال میں کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو، رب تیرے اوپر راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ سلطان محمود غزنوی یہ بڑا عظیم سپہ سالار ہو گزرا ہے، خالص دنیا دار ہے، خالص دنیا دار ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی قاری نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے،
بلکہ خالص دنیا دار آدمی تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی ہے، اس کی سنت پر عمل کیا ہے، عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ یہ بھی اتنا بڑا شخص ہو کر 3 سوال اسے پریشان کرتے تھے۔ پہلے میں تھوڑا سا ان کا تعارف کرا دوں، سلطان محمود غزنوی ہیں کون؟ سلطان محمود غزنوی ان کے وزیر ہیں ایاز۔ شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اصل میں حقیقت کیا ہے اس شعر کے اندر؟ ان کے وزیر تھے ایاز۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ یہ دل میں خواہش ظاہر کی تو لوگوں سے اپنی محفل میں کہا کہ اے بندو تم اس طرح کرو کہ کوئی ہے ایسا شخص جو مجھے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دے۔ عرض کی، ایک شخص نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کہا جی میں ملاقات کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے 6 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، 6 مہینے کا ٹائم چاہیے۔ کہا کہ پھر شرط یہ ہے کہ آپ اتنی دیر تک میرے گھر والوں کی جو ہے وہ نگہداشت کریں گے، میرے گھر والوں کی خدمت کریں گے، ان کا خرچہ اٹھائیں گے، کیونکہ میں تو گھر رہوں گا نہیں، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے پیئیں گے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے کہا کہ آپ کے گھر کا خرچہ سارا شاہی دربار سے جائے گا۔ سلطان محمود غزنوی انتظار کرتے رہے، 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد وہ شخص واپس آیا۔ اس نے بادشاہ نے کہا بھائی وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی میں حاضر۔ انہوں نے کہا جی حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہے؟ عرض کی حضور خضر علیہ السلام تو ہے نہیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے پاس مال و دولت کم تھا، اگر میں بچوں کے اوپر خرچ کرتا تو کاروبار نہیں کر سکتا تھا، میں نے اس سے اچھا بہانہ نہیں سمجھا کہ 6 مہینے آپ کے گھر سے خرچہ چلتا رہے گا اور میں اپنا کاروبار سیٹ کر لوں گا۔ آج شکر الحمدللہ میرا کاروبار بالکل ٹھیک ہے اور بڑا اچھا چل رہا ہے اور اب میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکتا ہوں، خرچہ اٹھا سکتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، بھئی یہ کیسا شخص ہے، مجھ سے وعدہ کر کے جھوٹ بول کر چلا گیا۔ وزیروں سے پوچھا، مشیروں سے پوچھا، ہاں بھئی تم بتاؤ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایک وزیر نے کہا کہ حضور اس کو جو ہے کاٹ کر جو ہے اس کو بوٹی بوٹی کر دو، کاٹ کے ذبح کر کے اس کو قتل کر کے بوٹی بوٹی اس کی کر دو۔ وہ ایک بزرگ سفید داڑھی والے بارش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس نے سچ کہا ہے۔ وہ بولے سچ کہا ہے۔ دوسرے وزیر سے پوچھا تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے بادشاہ سلامت سے زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، لہذا اس کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دو۔ وہ بابا جی پھر بولے اس نے بھی سچ کہا ہے، اس نے بھی سچ کہا ہے۔ تیسرے تھے ایاز۔ ایاز نے کہا حضور کوئی بات نہیں، ایک غلطی اس سے ہو گئی ہے، خطا ہو گئی، ایک جھوٹ بولا ہے، اس کا اجر وہ اپنے رب کے ہاں لے لے گا، اپنے رب کے ہاں بھگت لے گا اس کی سزا۔ آپ کیوں اس کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے ہیں؟ یہ ناانصافی ہوگی، معاف کر دیں۔ اللہ پاک معاف کرنے والا کو پسند فرماتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ پاک تو غصے کو پی جانے والے اور معاف کرنے والے لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ تو وہ بابا جی پھر بولے اس نے سچ کہا ہے۔ سلطان محمود حیران ہو گئے، کہا بابا کیا بات ہے؟ وہ اور بات کرتا ہے، یہ اور بات کرتا ہے، یہ اور بات کرتا ہے، اور تم تینوں کے بارے میں کہا سچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں نے بالکل کہا صحیح، جو میں نے کہا وہ سچ کہا ہے۔ اس نے اپنے شان کے مطابق بات کی، جو پہلا وزیر تھا وہ اپنی شان کے مطابق اس نے بات کی۔ اس کے بڑ وڈیرے سارے کسائی تھے، اس کے وڈ وڈیرے کسائی تھے، بوٹی بوٹی کرنا ان کا کام تھا۔ اس نے اپنے بڑوں والی بات کی کہ اس کی بوٹی بوٹی کر دی جائے۔ دوسرا جو ہے اس کے وڈ وڈیرے، اس کے آباء و اجداد جو ہیں کتے پالنے کے شوقین تھے، اس نے اس لیے کہا کہ کتوں کے آگے جو ہے وہ بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دی جائے۔ اور جو یہ تیسرے ہیں ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ سید ہیں اور سیدوں نے سیدوں والی بات کی، سیدوں نے سیدوں والی بات کی ہے۔ تو وہ سلطان محمود کو پتہ نہیں تھا کہ ایاز سید ہے، یہ وزیر تھے۔ کہنے لگے ایاز آپ نے بتایا نہیں، آج تک ہم نے تم سے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنے ظلم کیے ہیں، کتنا سخت کلمات بولے ہیں، آپ سید تھے، آپ نے ہم سے چھپائے رکھا۔ ایاز نے کہا باقی باتیں بعد میں، آج اس محفل میں بڑے بڑے راز کھلے ہیں، میں تب تک چپ تھا جب میرا راز راز تھا، لیکن آج میرا راز کھل گیا ہے۔ یہ میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ جو بابا جی ہے نا جو ہمارے راز کھول رہے تھے، یہ جو بابا جی یہی حضرت خضر علیہ السلام۔ وہ اتنے میں بزرگ اٹھ کے چلے گئے۔ تو سلطان محمود غزنوی وہ عظیم ہستی ہے جس کے دربار میں حضرت خضر علیہ السلام جیسی ہستی بھی تشریف لائے۔ یہ بھی 3 سوالوں میں پریشان تھا۔ آقا کریم علیہ السلام ہم پر کرم فرمائے۔ یہ 3 سوال کیا تھے؟ ان کے والد کا نام تھا سبکتگین، لیکن ماں بھی فوت ہو گئی
اور باپ تو پہلے ہی نہیں تھا، ولادت سے پہلے ہی باپ فوت ہو گیا، بعد میں ماں بھی فوت ہو گئی، بتانے والا کوئی نہیں تھا، اس کو اس بات میں شک تھا، کسی نے شک میں مبتلا کر دیا کہ تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، وہ پریشان تھا، میرا باپ سبکتگین نہیں ہے۔ اب اس پریشانی کے عالم میں کبھی اپنے علاقے کے بڑے بزرگوں کے پاس جاتا، کبھی کسی کے پاس جاتا، جا کر یہی کہتا کہ میری تو ماں نہیں ہے جس سے میں پوچھتا کہ میرا باپ کون ہے، تم ہی بتاؤ، کوئی بتاتے کہ ہاں تیرا باپ وہی ہے، لیکن دل کو تسلی نہ ہوتی، تسلی وقت جواب نہ ملتا۔ پھر جو ہے ایک سوال یہ تھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، کیا یہ نیک عمل ہمیں جنت کے اندر بھی لے جائیں گے کہ نہیں لے جائیں گے؟ کیا ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہیں یا کہ نہیں۔ اور تیسری جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے؟ بڑی تسلی تشریح کی گئی، ارد گرد سے لوگوں سے پوچھتے، علماء سے پوچھتے، لیکن دل کو تسلی نہ ہوتی، رات کو ساری رات چکر کاٹتے گزار دیتے، یہ سوال سونے نہیں دیتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کو ایک رات کو ایسا ہوا کہ چکر کاٹ رہے ہیں، چکر کاٹتے ہوئے دربار کی کھڑکی سے باہر جھانکا، دیکھا تو ایک بچہ رات کے اندھیرے میں تاریکی کے اندر باہر گلی کے اندر جو دربار کی کھڑکی سے روشنی چھن چھن کر گلی میں جا رہی ہے، اس کی گلی کے اندر جانے والی روشنی کے اندر ایک کتاب لیتا ہے، لے کر اس پہ سے 2 سطریں پڑھتا ہے، پڑھ کر پھر اندر چلا جاتا ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر آتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، ساری رات یہی بات رہی۔ صبح ہوئی تو سلطان محمود نے کہا وہ بچہ مدرسے میں جاؤ اور اس بچے کو بلا کر لاؤ، ہمیں تو یہ 3 سوال سونے نہیں دیتے، اسے کون سی ایسی چیز تکلیف دے رہی ہے، کون سی ایسی پریشانی ہے کہ ساری رات باہر نکل کر جو ہے گلی کے اندر وہ پڑھتا رہا، وہ ساری رات گلی کے اندر چکر کاٹتا رہا۔ جب اس بچے کو بلایا، اس بچے نے کہا حضور ہم جو ہے ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، ہمارے اوپر لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اے بادشاہ سلامت، ہمارے مدرسے کے اندر جو ہے وہ چراغ جلانے کے لیے، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، اس لیے ساری رات میں روشنی کے اندر جو دربار کی روشنی چھن رہ کر آ رہی تھی دربار کی کھڑکی سے، اس کے باہر بیٹھ کر میں پڑھتا، میں 2 سے 3 لفظ جو ہے آیات کے پڑھتا، ترجمہ یاد کرتا، پھر سردی لگتی، اسے اندر جا کر جو ہے کتاب لپیٹ کر زبانی یاد کرتا، پھر باہر آتا روشنی کے اندر، پھر پڑھتا، پھر ٹھنڈ لگنے لگ جاتی، پھر واپس جاتا، پھر اسے یاد کرتا۔ مجھے خوف تھا کہ تاکہ سویرے استاد محترم یہ نہ کہیں کہ بیٹا تو نے قرآن کا سبق نہیں سنایا، تو نے حدیث کا سبق نہیں سنایا، یہی بات مجھے پریشان کرتی رہی۔ سلطان محمود غزنوی نے کیا کہا؟ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہیں، آج کے بعد بیٹا تمہارے مدرسے کے اندر دیے کا تیل ہماری طرف سے جائے گا، مدرسے کے خرچہ سارا ہمارا شاہی دربار اٹھائے گا، آج کے بعد بیٹا تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنے بستر میں بیٹھ کر تسلی سے پڑھنا تو اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ اب بادشاہ کے دربار سے جو ہے وہ جانے لگ گیا، خرچہ پانی جانے لگ گیا۔ بادشاہ سلامت نے ابھی یہ اعلان کیا، رات ہوئی، سو گئے۔ بادشاہ سلامت کو نیند آ گئی سلطان محمود غزنوی کو، اور وہ کیا کہتے ہیں سوئے تو قسمت جاگ اٹھی۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، سپنے دے وچ او مینوں ماہی ملیا، کریم علیہ السلام تشریف لے، میرے پیارے کالی کملی والے آقا تشریف لے آئے، فرمایا ہے سبکتگین کے بیٹے، ایک ہی کلمے میں آپ نے ان کے 3 سوالوں کا جواب دیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے دین کے وارث کی خدمت کی ہے، اسی نیکی کے اجر میں اللہ پاک نے تجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیا۔
تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی کلمے میں کہتا ہے، ایک ہی کلمے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ دین پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والوں کو یہ اجر ملتا ہے، تو جو دین پڑھنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو دین پڑھنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو ان کے لیے تھوڑا سا شعر ایک میں آپ کو 2 شعر سنا دیتا ہوں۔ اج دی ہے سجنوں اے بات وکھری، اج دی ہے سجنوں اے بات وکھری، نور دی پئی ہوندی برسات وکھری، اج دی سجنوں اے بات وکھری، نور دی پئی ہوندی برسات وکھری، سینے جدے وچ قرآن ہوے گا، سینے جدے وچ قرآن ہوے گا، سینے جدے وچ قرآن ہوے گا، حافظاں دی ہوے گی جماعت وکھری، حافظاں دی ہوے گی جماعت وکھری، عالماں دی ہوے گی جماعت وکھری، نور دی پئی ہوندی برسات وکھری، او سر اتے نوری تاج پائے جان گے، سونے نوری چہرے چمکائے جان گے، سر اتے نوری تاج پائے جان گے، سونے نوری چہرے چمکائے جان گے، نالے ساڈی کرنی شفاعت وکھری، نالے ساڈی کرنی شفاعت وکھری، نور دی پئی ہوندی برسات وکھری، اج دی ہے سجنوں اے بات وکھری، نور دی پئی ہوندی برسات وکھری۔ کل ہمارے بھائی جان اور میں، ہم دونوں وہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اور اپنے رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو میرا پروردگار ہم سے یہ پوچھے گا، بھائی بتاؤ تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے، کیا نیکیاں کما کر آئے ہو؟ ہم تو یہی کہیں گے، یا اللہ ہمارے دامن خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بیٹی کو جو ہے تعلیم دی ہے، ہم نے اس بیٹی کو تیری راہ میں وقف کیا ہے، اس بیٹی کی چادر کے صدقے ہمیں بخش دے۔ ہمارے دین پڑھنے والے جو طالب علم ہیں، میں تو یہی دعا کروں گا کہ میرے مولا یہ دین پڑھنے والی بیٹیاں، یہ دین پڑھنے والے بیٹے، ان کو میں نے تیار کیا، میرے مولا میری بخشش کا سامان تو صرف یہی ہے، اور میرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، اور یہ دین کی تعلیم ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ وما علیہ